بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تعریف الصحابی لغتاً الصحابۃ لغتاً مصدر بمعنى الصحبۃ ومنہ الصحابی والصاحب بھی یہ کیا ہویا یار ومنہ الصحابی اور ٹھیک ہے نا صحابی ہو مطلب زیر تو صبح اور کوئی خراب نہیں ہو سکتا بھائی یہ مین ہوتے انہیں مین نے تو ہو نو جر دیتی اگاں کہ ٹر کی جا رہی جی ومنہ الصحابی والصاحب ویجمع علی اصحاب وصحب وقصر استعمال الصحابۃ بمعنى الاصحاب صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ خیر 21 نو ہیں علوم حدیث کے انواع سے، ان میں سے پہلا ہے معرفت الصحابہ۔ معرفت الصحابہ صحابی کی تعریف یا نسبت کیا ہے منسوب طرف صحبت کے سونے دی سنگت وچ۔ لغتاً صحابۃ فعالۃ لغتاً مصدر ہے بمعنی صحبت بمعنی تو اب یا نسبت کی لگ گئی تو بن گیا صحابیو جی، اور صاحب صحبت سے مشتق، اور جمع آتی ہے اصحاب تے صحبن تے لفظ یہ جو مصدر ہے نا اس کا استعمال کثیر ہو گیا ہے بمعنی اصحاب، تو صحابہ بمعنی یعنی جمع کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ سمجھیں گل ایشال ما صحابی کی معرفت تیرے نال کہانی پانا جب تیری باری آئے تو میں آکھاں گا تو پھر ترجمہ کیتی ہے بھی نال نہ لگا تھوڑا کوئی 2 صفحے پڑھ لیے جی۔ لغتاً صحابہ لغتاً مصدر ہے بمعنی صحبت، اور اسی سے ہے لفظ صحابی اور لفظ صاحب، اور جمع بنائی جاتی ہے اصحاب کے وزن پر، صاحبن کے وزن پر، اور کثیر ہے استعمال لفظ صحابہ کا اصحاب کے معنی میں۔ صحابہ کی معرفت صحابی کی تعریف لغتاً الصحابہ لغتاً مصدر بمعنی صحبت، اور اسی سے ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور جمع بنائی جاتی ہے اصحاب کے وزن پر اور صحبن کے وزن پر، اور استعمال لفظ صحابہ کا کثیر ہے بمعنی اصحاب۔ اصطلاحاً من لقی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلما ومات علی الاسلام ولو تخللت ذلك ردۃ علی الاصح۔ اصطلاحاً صحابی وہ شخص ہے، مرد ہو یا عورت ہو، صحابی وہ شخص ہے چونکہ اکثر صیغے مذکر کے ہوتے ہیں کہ جس نے ملاقات کی ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حالت اسلام میں، اور فوت ہوا ہو اسلام پر۔ ایس گل چ اختلاف ہے لیکن اون دس دن بے صح ہے قول ہے، اگرچہ متخلل ہو جائے اس کو ردت اصح پر جی، درمیان میں ردت آ جائے پھر مسلمان ہو جائے پھر سونے دے سامنے ہے پھر تو صحابی بن گیا سونے دے وصال تو بعد، تو انہوں بھی آندے نے بے صحابہ چ داخل ہے جی، سنے ہی اے گل ہے جی بھی اگر جڑے کوئی چند شخص بھی اس طرح ہے بھی مرتد ہو گیا تو بعد اللہ تعالیٰ توفیق دیتی پھر اسلام لے آندا سونے دے وصال تو بعد بھی وہ صحابہ دے زمرے شامل ہوندے نے جی جی۔ اصطلاحاً وہ شخص جس نے ملاقات کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حالت اسلام میں، اور فوت ہوا اسلام پر،
اگر جو متخلل ہو جائے اس کو اگرچہ متخلل ہو جائے اس کو ردت علل اصح اور نخبۃ الفکر جی اصطلاحاً وہ شخص جس نے ملاقات کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حالت اسلام پر اور فوت ہوا حالت اسلام پر حالت اسلام میں یار کوئی دو جملے بولدا تو بھی کون جو کھانے چ پیندے جی حالت اسلام میں اور فوت ہوا حالت اسلام پر اہمیت و فائدت معرفت صحابت علم ہن منٹ بعد نا سواد تے زبر تے پیش بن جائے ٹھیک ہے نا پکا کے سواد زبر سا تے منٹ بعد پھر یا زیر آ جائے یا پیش آ جائے جی کبیر مهم عظیم الفائدت ومن فوائدہ معرفت المتصل من المرسل اہمیت اس بات کی اور فائدہ اس کا صحابہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی معرفت یہ علم کبیر ہے مہم ہے عظیم الفائدہ ہے ان کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ جب صحابی کا پتہ چل جائے تو پھر اگر بات وہاں تک پہنچ گئی اس کے بعد قال رسول اللہ ہوگا تو پھر وہ متصل ہو جائے گی مرسل نہیں ہوگی جی تو مرسل اور متصل کا جو فرق پڑتا ہے پتہ چلتا ہے وہ صحابی سے پتہ چلتا ہے بات صحابی تک پہنچ گئی ہے اب آگے وہ متصل مرسل نہیں ہے اہمیت اس بات کی اور فائدہ اس کا صحابہ پاک کی معرفت رضی اللہ تعالیٰ عنہم علم کبیر ہے مہم اہم ہے عظیم الفائدہ ہے اور اس علم کے فوائد سے متصل کی معرفت ہے مرسل سے اہمیت اس بات کی اور فائدہ اس بات کا صحابہ کی معرفت علم کبیر اہم عظیم الفائدہ ہے اور اس کے فوائد سے متصل کی معرفت مرسل سے بما تعرف صحبت الصحابی تعرف صحبت بأحد امور خمسۃ وہیہ کس چیز کے سبب سے پہچانی جائے گی صحابی کا صحابی ہونا پہچانا جائے گا صحابی ہونا 5 امور میں سے ایک کے ساتھ اور وہ یہ ہیں کس شے کے ساتھ پہچانی جائے گی پہچانا جائے گا صحابی کا صحابی ہونا صحبت معنی ہے کرنا جائے پہچانا جائے گا صحابی ہونا 5 امور میں سے ایک کے ساتھ اور وہ یہ ہیں جی کس چیز کے سبب پہچانی جائے گی صحابی کا صحابہ ہونا پہچانا جائے گا صحابی کا صحابہ ہونا حد پہچانا جائے گا صحابی ہونا میں ایک جملہ بول رہا کل ہی تو وچ اور کو پیڑیوں نال جملے لے کے آ رہے ہیں سے ایک کے ساتھ اور وہ یہ حد ہوگی تواتر ابی بکر الصدیق و عمر بن الخطاب و بقیۃ العشرۃ المبشرین بالجنۃ رضی اللہ ہاں اسم فاعل پڑھ دے کیڑی لوڑ ہے جی خوشخبری لوگوں کو دینے والا ہے کہ ان کو خوشخبری دی گئی ہے جی پڑھ کے تو جی چھٹیاں کرو جی پھرو ٹرو جی ابا بیمار تھے پھپھی بیمار تھے چاچا بیمار نمبر 1 التواتر بے تواتر کے ساتھ ثابت ہو کسی کا صحابی ہونا تواتر کے ساتھ جیسا کہ جناب ابو بکر جناب عمر اور باقی 6 جو نا 8 یہ 2 ہو گئے نا تو 10 نے جی تو وہ جو باقی ہے نا 8 اے سارے جڑے نے نا جی اے ثابت نے تواتر نال کی ہونا تواتر نال ثابت ہے جی اے گل جی نمبر 1 تواتر جیسے ابو بکر صدیق اور حضرت عمر بن خطاب اور بقیہ 10 مبشرین بالجنہ جی تواتر جیسا کہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر بن خطاب اور باقی 10 مبشرین پھر مبشرین بالجنہ ظاہر ہو کہ بچپن سنیا نا 10 مبشرہ اور چھڑنا نہیں واقعی نظام پولیس رات کی میں چھڑی ہے سی کیونکہ سن بیٹھے ایک بار پہلوں جی آپ استاد حافظ والا استاد کو 10 مبشرہ تو مقررین کو سن چکے ہیں مبشرہ
تو اس واسطے جہاں وہ کیویں سی ہن بدلائی ہے استاد جو سنے پہلو اس جی تو سب شک سیگے پڑھایا سارا کچھ پڑھایا پر جڑی گل سب پہلے پکائی قالوا وجدنا علیہ آباءنا ہم نے باپ دادے کو اس پر پایا ہے جی پکوا کے دس کہ ان کو خوشخبری دی گئی ہے دینے والے نہیں وہ بلا ہوئے جی الشہرۃ کدمام ابن ثعلبۃ وعکاشۃ ابن محصن رضی اللہ تعالی عنہ یا دوسرا سبب ہے شہرت کیا شہرت جان دے تواتر کو تھلے ہوندا ہے کہ اتنے ہوندا ہے شہرت جیسا کہ دمام بن ثعلبہ تے عکاشہ بن محصن رضی اللہ عنہما یہ شہرت کے ساتھ ثابت ہے کہ یہ دو بندے صحابی ہیں جی سمجھے ہی اے شعبہ سے چلو من کر جائے اور دوسرا سبب ہے شہرت جیسا کہ حضرت امام بن ثعلبہ اور حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ او صبر کری ہوئے میں نے تھوڑا سنا لین دی حضرت امام بن ثعلبہ سعدی من بنی سعد بن بکر واقع ذکر فی حدیث انس فی صحیحین کان یسکن الکوفہ وکان عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آپ فرمایا کرتے تھے نہیں دیکھا میں نے کسی ایک کو احسن نہیں دیکھا میں نے کسی ایک کو جو احسن و ضرور مسئلہ کے سوال کرنے میں سونا بھی امام بن ثعلبہ سوال بڑا سوادی کر دیں تے نہ ہی زیادہ اختصار والا سوال وچ من دباو سوال بھی سونا تے بالکل مختصر بھی انہاں کو سونا میں تے جناب عکاشہ بن محصن یہ السعید الشہید عکاشہ بن محصن ابو محصن اسدی السعید الشہید حلیف قریش من السابقین اولین بدریین اہل الجنہ عامل بنایا آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سریۃ الغمر پر تے ولم یلقوا قیدن مکان رضی اللہ عنہ من اجمل الرجال شہید ہوئے نے 11 ہجری وچ آپ کو قتل کیا تھا طلیحہ اسدی نے وہ جو کہ مرتد ہو گیا تھا پھر اسلام لے آئے بعد اس کے حسن اسلام ہو اور یہ حضرت جو مگی گل حضرت عکاشہ ہے نا عکاشہ کون ان کی بدر والے دن تلوار ٹوٹ گئی تو حاضر سوڑ تلوار ٹوٹ گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ارجونن کھجور دی ایک لکڑی دیتی من نخلن جی اور جس نے پوترے لگے لا کے نا سوٹی نہیں ہوتی کھجور دی ویکھی جی تسی تے کوئی خیر کھجوراں دے علاقے چ کوئی کونی ہے بھول گئی عرش ہے پہ تھلے اگ نظر کر ٹورا استاد جی حیا کے ساتھ ہم چلتے ہیں تھلے جی اتنے کھجور بھی کدی نہیں ویکھی تے او سونے نے چھڑی دیتی جی تے جس لے سونے پڑھائی نا جی تے فعاد باذن اللہ فی یدی سیفن فقاتل وشاہد بہ المشاہد اسے تلوار نال کئیاں جنگاں چ لڑے کون سونے دا معجزہ ہے نا کہ ہن معجزہ دے شک پین لگ پے او خدا دا نا جے او کتے کتے مرنا جے بے سونے دا معجزہ ہے بھی لکڑی جڑی دتی نا سونیا جی لوہے دی تلوار لوہا کنے بنایا تو جی اللہ تعالیٰ سونے دے ہاتھ چھڑی نے تلوار بناوے تو پھر اللہ تعالیٰ دی قدرت کو شک پہ جاندہ جی بندے یار تو وہ جنہاں آپ کنیاں جنگاں میں جو اندر لڑدے رہے جی سبحان اللہ چل بشابہ بارہ صحابی بس جو صحابی ہے نا صحابی جی وہ خود خبر دے جی وہ کیا آ رہے ہیں نا صحابی کا خبر دینا جو صحابی ہے نا وہ دوسرے کے بارے میں خبر دے کہ یہ صحابی ہے اس طرح بھی شخص کا صحابی ہونا ثابت ہو جائے گا صحابی دوسرے کے بارے میں یہ صحابی ہے تو وہ بھی کیا ہو جائے گا صحابی ہو جائے گا جی اے گل جی صحابی کا خبر دینا سنیں مثال اس کی حمامہ بن ابی حمامہ الدوسی وہ جو فوت ہوئے اصبہان میں مبتوناً پیٹ کی تکلیف سے کما روا ابن المبارک فی الجہاد واللفظ ابو تاریخ اصبہان ابو داود فی مسند 83 ان حمید ابن عبد الرحمن قال
کان رجل یقال لہ حمحمہ حمم استغفر اللہ من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج الی اصبہان غازیا فی خلافت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. قالا فرماتے ہیں کہ فتح کیا میں نے اصبہان کو جناب عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں. تو آپ نے دعا کی کہ اللہم بے شک حمم عزام کرتا ہے کہ انہ یحب لقاءک تیری ملاقات کرے گا. فین کان حمم صادقا فاعزم لہ علیہ بصدقی وین کان کاذبا فاعزم لہ علیہ وین کارہا. یہ اپنے بارے دعا منگی ہے سنیں تو اے اللہ نہ لٹانا کس کو حممہ کو اپنے اس سفر سے. تو جس لوگ اتھے ہوئے نا وہ جتنے اصبہان فتح کیتا تو یا اللہ میں نے اپنے راہ تو موت دے دے جی اتوں میں واپس نہ جاواں. تو اگر میں سچا ہاں تو یا اللہ میں موت دے دے تو جو گڑبڑے تو پھر ٹھیک ہے. تو پھر آپ نہ وہ شہید تو اتنے نہ ہوئے تو پیٹ کی تکلیف ہوئی تھی. فمات اب اصبہان پھر قبر اتھی آپ دے جی. قالا فقام ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر فقال یا ایھا الناس انا واللہ فیما سمعنا من نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم وفیما بالغ علمنا ہمارا علم پہنچا ہے وہ یہ ہے کہ الا انا حمم شہید. آپ نے تو خطبہ دیتا فرمایا کہ میری تحقیق دے مطابق جو کچھ میں نے دین سے سمجھا یہ حمم کیا ہے چونکہ سفر تے نکلے تو سفر جہاد تے وچ اگرچہ کافروں دی تلوار نہیں لگی لیکن پھر بھی یہ شہید ہے. جی جی اگے جی خبر دینا سیکا من التابعین جو سیکا تابعی ہے نا وہ خبر دے کہ فلاں شخص تو اس طرح بھی اس کا صحابی ہونا ثابت ہو جائے گا. جی ہاں جی خبر دینا سیکا تابعین سے سیکا کا جو ہونے والا ہے تابعین سے. نقل کیا خطیب بغدادی نے عن ابی بکر اسرم قال قلت لابی عبداللہ بھی امام احمد بن حنبل کے جو بیٹے ہیں عبداللہ کہ جب کہے ان کو پوچھا میں کہ جب کہے کوئی رجل تابعین سے کہ حدیث بیان کی مجھے رجل من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا حکم ہے تو کیا یہ حدیث صحیح ہے. تو جناب عبداللہ نے فرمایا عبداللہ بن احمد کہا کہ نعم میں نے کہا کہ شرط کرتے ہیں یہ کہ صحیح ہو سند الی ذاک التابعی وَإَنْ يَكُونَ مِنْ كِبَارِ التَّابِعِينَ لِكَثْرَةِ رُوَاةِ مَنِ الصَّحَابَةِ. اچھا خیر استغفر اللہ اور سمجھے ہی پھر میں نام اچھا دوسری گل کل تو میں نے کہا کہ شرط لگائی ہے لوگوں نے یہ کہ صحیح ہو سند اس تابعی تک اور یہ کہ ہو وہ کبار تابعین سے باوجہ کثرت روایت کرنے ان کے صحابہ پاک سے اور یہ کہ ہو وہ تابعی سیکا عارف بالصحابہ اور ان کو جو ان سے نیچے ہے پہ ایک ہو جا تابعی اگر خبر دے گا تو تا منی جائے گی کہ بھی یہ شخص کی ہے اے صحابی ہے. جی خبر دینا اس کا شخص کا اپنے آپ سے کہ میں سرکار کا صحابی ہوں. شرط یہ ہے کہ وہ کیا ہو عادل ہو اور ہو دعویٰ اس کا ممکن کہ بھئی اے صحابی بھی ہو سکتا ہے. آج کو بندہ کہے میں صحابی ہیں کون منے گا. جی جی سنی جی گل کہ وجہ میں پہاڑی چلا گیا سے زندہ رہا ہوں تو میں تو بچ گیا ہوں تو بس آج آیا ہوں تو میں تو سرکار دا صحابی ہی تو نہیں ہوئے گا. جی جی سنے ہی ہاں جی خبر دینا شخص کا اپنے آپ سے اگر ہے وہ عادل تاں دی گل قبول ہے بھی عادل ہوئے اور ہو دعویٰ اس کا ممکن ہے. کہ واقعہ لکھا ہے جی یار بڑے بڑے بابے ہیں واقعہ سنایا ہے لیکن وہ کتابیں جنہیں مسائل نے جی بازال ایک اور یہ کیونکہ گو آ رہے سونے فرمایا سی آج تو 100 سال بعد تیرے زندہ نے کوئی بھی نہیں ہوئے گا تو 10 ہجری سی تو پھر وہ آخری ثابت ہے کہ نہ آ رہے جی بھی 100 ہجری فوت ہوئی ہے کہ جو 10 بجے 2 کال نے جی کہ وہ یہ مثل اس کے کہ دعویٰ کرے صحابی ہونے کا 100 سال سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال سے آپ دا وفات ہے 10 بجے تو 10 تو بعد 100 سال کا تو بنے گا تو 110 تو پہلے وہ وفات دا دعویٰ کرے
ਤੇ ਤਾਂ ਕਬੂਲ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਬੀ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਕਬੂਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਫੌਤ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਦੋਂ 10 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ, ਯਾਨੀ ਉਸਨੇ 110 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਬੀ ਹਾਂ। 110 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖਸ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਬੀ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ 110 ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। अम्मा इज़ा दाओ, जब कि दावा करे साबी होने का पिछले ज़माने में तो नहीं कबूल की जाएगी ख़बर उसकी। उन्हें एक वाक़या बड़ा अजीब, रतन हिंदी, कौन रतन हिंदी, पहले ना सुने कभी को कोई नहीं हैं, सुने, क्योंकि इन्होंने दावा किया था साबी होने का हिजरत से 600 साल बाद सित्ते में अल हिजरा, सुने ही। लेकिन वो इमाम ज़ाहबी ने मिज़ानुल इत्दाल में कहा है कि वह हुआ फिल हकीकत शेख दज्जाल, भी झूठ मारे है जी, लेकिन किताबा जो वाक़या लिखे है सारा जी सुनाते रहते हैं जी। हूँ तो हौसला जी फलाना सुना, ओहो मैं भी सुने जी, लेकिन एक किताबें जी पढ़ना जो कुछ लिखा उन्होंने जिन्हें सानू सुनाया ना, उन्होंने भी तो किताब च पढ़िया ना, उन्होंने को वाह आइए ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਟਾਕਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨੇ, ਇਸ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਾਬ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਤੇ ਚੂੰਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੁਤਫਕ ਲੈ ਵੇ ਵੀ ਸੋਹਣੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਫਰਮਾ ਗਏ ਸਨ, ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੀ 100 ਵੀ ਸੋਹਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸਾਲ ਤੋਂ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ 110 ਹਿਜਰੀ ਤੱਕ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਬੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। अच्छा जी, बहरहाल इस शख्स के बारे में मैं कुछ भी नहीं कहता, अल्लाह जाने जी, मैं जो कुछ लिखा तो सुना देता है जी, समझा जी। ये नुखबतुल फ़िक्र विच समझ आती भी कि कोई नहीं जी। नुखबतुल फ़िक्र हाफिज़ साहब जो लिखा तो सामने जी, तो मिज़ानुल इत्दाल का हवाला दिता, थले पी जा कट के वेख लो जी। जहर अस्मा और रिजाल की किताबा जी वेखना है ना, ज़ौकी किताबा जी, उत्थे तो बड़े बड़े ज़ौक होर भी है जी। तादीलु जमीअ सहाबती वस्सहाबतु रदियल्लाहु तआला अन्हुम कुल्लुहुम उदूलुन सवाहुम मन लाबसल फितना अल्लाह व हाज़ा बिइजमाइ मन युतद्दु बिही। बस सारे सहाबा पाक की तादील, साहब तो वेखना तो नौ न लाना, सहाबा पाक रदी अल्लाह तआला अन्हुम सारे के सारे आदिल हैं, बराबर है कि मन वो हों जो मुलाबिस हुए फितन के, किन के जनाब मौला अली पाक दे ज़माने की गल कर रहे हैं जी, कि जो फितन के मुलाबिस हुए हैं वो हों या ना हों, भी जो आपस च मामलात होए इन्हां दी वजह तो उन्हां दा हदीस पाक विच आदिल होने विच फ़र्क नहीं है। सुना जी और गल्लां होइयां पढ़ियां ने पिछले किताब जी, लेकिन भी उन्होंने रिवायत विच आदल अगू आ रहा है, रिवायत विच आदल होने विच फ़र्क नहीं है जी। मतलब मन्या जी, ये बात उन लोगों के इजमा के साथ है जो यो तद्दो बिही है, जो तो उन्होंने मतलब विच कोई और भी कौल है ना, तो ता ही है ना कि कोई नहीं। अच्छा मन कर तादील जमी सहाबा पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम की, और सहाबा पाक सारे उदूल हैं, बराबर है कि वो जो मुलाबिस हुए यानी फितने में जेड़े दाखिल होए फितन के उनमें से या नहीं, और ये इजमा के साथ उन लोगों के, ये उन लोगों के, ये उन लोगों के इजमा के साथ के जो मुतब्बे जिनका इतबार किया गया वमाना अदालतिहिम तजन्नुबुहुम तअम्मुदल कज़िबि फी रिवायति वल इनहिराफ फीहा बिर्तिकाबि मा युजिबु अदम क़बूलिहा। बस सहाबा पाक की अदालत का माना ये यानी तजन्नुब, अलहदगी उनकी आमदन झूठ मारने से रिवायत में, और इनहिराफ उनका इसमें, बस बाब इर्तिकाब करने उस चीज़ के जो वाजब करता है रिवायत के अदम कबूल को, ये माना उनके आदिल होने का। कि सहाबा पाक के बारे में भी उन्होंने जो रिवायत है ना हदीस पाक, इस विच उन्होंने को कोई गलती नहीं हुई, ए मन्निया गया बाद इतमाद ता होना है, नहीं तो काम सारा गड़बड़ हो जाना है जी। और माना सहाबा
صحابہ ایک منٹ ٹھہری میں ما قال المصنف رحمہ اللہ عدالت کے معنی میں اس میں توقف شدید ہے، سنیں اس میں، اور ثواب یہ ہے کہ مراد صحابہ پاک کے عدالت سے رضی اللہ عنہ صدق اللہجہ کیا کہ گل وچ سچے سن، اور استقامت ان کی سیرت میں کلیہما سیرت وچ بھی تے لہجہ وچ بھی، اس لیے کہ محدثین اور فقہا سب پہچانتے ہیں عدالت ایسی عدالت جو مشروطہ ہے خبر کے قبول کرنے میں، جی وہ عدالت جو ملکہ راسخہ وہ جو کہ منع کرے کس کبائر کی اور صغائر پر، اور ورتکاب خوارم المروت جو خارم جو مروت بھی اچھائی کو جو تروڑ پروڑ دیندے نے ایک ہو جے کماں کو ارتکاب کرنا، سنیں جی، اور نہیں پہچانا گیا صحابہ پاک میں سے کوئی ایک نہ محدثین میں سے کوئی ایک جس نے اقتصار کیا ہو کس پر، صرف صدقے اور تجنب من الکذب پر۔ اگر مزید دیکھنا چاہتے ہو تو مجھے مولانا صاحب کی کتاب ہے ظفر الامانی اندر پڑھ لو جی، سنیں جی اے مطلب ملکہ راسخہ بھی تو لہذا بھی اے بھی تعریف معتبر جی اور معنی صحابہ پاک کی عدالت کا یعنی تجنب علیحدگی ان کی آمدن جھوٹ کی سے روایت میں اور انحراف روایت میں اس شے کے ارتکاب کے ساتھ جو واجب کرتی ہے روایت کے عدم قبول، اس سے وہ انحراف کرتے تھے، ان کاموں سے وہ بچتے تھے جی۔ فَيُنْتِجُ عَنْ ذَلِكَ قُبُولَ جَمِيعِ رِوَایَاتِهِمْ مِنْ غَيْرِ تَكَلُّفِ الْبَحْثِ عَنْ عَدَالَتِهِمْ پس نتیجہ نکلے گا اس سے قبول ان کی جمیع روایات کے قبول کرنے کا بغیر تکلف بحث کے ان کی عدالت سے۔ میں ایتھے جا کے تے ہن اے نہیں بحث کرنے بھئی یہ صحابی عادل ہے کہ نہیں، اس تکلف تو بغیر ان تک بات پہنچ گئی ہے تو وہ حدیث قبول ہے۔ وہ پھر اگے وکھرا ہے بھی حدیثاں دے آپس وچ پھر مطلب ہے کہ جڑا نا نظام دیکھے جاندے نے ناسخ منسوخ والے سارے ہیں پہ تو صحابہ پاک کول روایت نے جی، لیکن وہ ہر ایک امام دے اپنے اپنے جڑے مسائل تو سارے سمجھے نے جی۔ پس نتیجہ نکلے گا اس سے جمیع صحابہ کی روایت کے قبول کرنے کا بغیر تکلف کرنے بحث کے ان کی عدالت سے۔ ومن لابس الفتن منهم يحمل امره على الاجتهاد الماجور فيه لكل منهم تحسينا للظن بهم صبر، اور وہ جو ملابس ہوئے فتن کے ان میں سے حمل کیا جائے گا ان کے معاملے کو اجتہاد پر، ایسا اجتہاد کہ جس میں اجر دیا جاتا ہے ہر ایک کے لیے ان سے واسطے حسن ظن کرنے کے ان کے ساتھ۔ ہاں جی، اور وہ کہ ملابس ہوئے فتن کے ان میں سے حمل کیا جائے گا ان کے معاملے کو اجتہاد پر، ایسا اجتہاد کہ اجر دیا گیا ہے اس میں ہر ایک کے لیے یہ بھی کیوں اسی حمل کیوں کریں گے؟ واسطے حسن ظن کے ان کے ساتھ، لأنہم حملۃ الشریعۃ واہل خیر القرون، اس لیے کہ وہ شریعت کے حاملین ہیں اور اس لیے کہ وہ خیر القرون والے ہیں جی، اس لیے کہ وہ شریعت کے حاملین ہیں اور خیر القرون والے ہیں۔ وہ پنجواں مسئلہ اکثرهم حدیثا واکثرهم حدیثا ستۃ من المکثرین، مکثرین مکثرین میں ٹھیک ہی، مکثرین وہم التوالی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رضی اللہ تعالی عنہ روا 5374 حدیثا وروا عنہ اکثر من 300 رجل۔ پڑھیے نا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روا 2630 حدیثا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روا 2286 حدیثا۔ عائشة ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا روت 2210 احادیث۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی روا حدیثاً کہہ دینا روا حدیثاً۔ جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہما روا حدیث۔
اکثر صحابہ پاک کے ازرو حدیث کے اکثر ان کے ازرو حدیث کے 6 ہیں جو مکثرین میں سے ہیں اور وہ التوالی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جڑیاں سانو کتاباں ملدیاں نے روایت کی ہیں 5374 حدیثیں، اور روایت کی ہیں آپ سے آگے جو شاگرد ہیں اکثر ہیں 300 رجال سے 300 رجال سے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے روایتیں کی ہیں 2630۔ جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حدیثیں روایت کی ہیں، اور جڑا سانو ملیاں نسلیو جیڑیاں اگاں دسیاں تے اگاں نقل ہویاں اساں او گنیاں نے، اساں انہاں کول قبر تے جا کے خواب وچ نہیں پوچھے میں تہاڈے کول کل کنیاں نے، اور سمجھ آندی پئی ہے انہاں کول کنیاں نے اللہ جانے تے سونے جانن یا او جانن۔ سانو جڑیاں کتاباں وچ روایت ہو کے ملیاں اساں او گنیاں جو بار بار سمجھا رہا ہاں کہ حضرت انس بن مالک سے 2286 حدیثیں، حضرت عائشہ صدیقہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ سے روایتیں ہیں 2210، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے 1660 حدیثیں، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے 1540 حدیثیں۔ منع کر جلدی کر شاہ اکثر ان کے حدیث کے 6 ہیں مکثرین سے اور وہ التوالی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی 5374 حدیثیں، اور روایت کی آپ سے اکثر لوگوں نے 300 رجلوں سے زیادہ، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کی آپ نے 2630 حدیثیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی 2286 حدیثیں، حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی 2210 حدیثیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے روایت کی 2660 حدیثیں، حضرت جابر بن عبداللہ 660 حدیثیں، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی 1540 حدیثیں۔ اکثرهم فتیا تروى هو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ثم کبار علماء الصحابة وهم 6 كما قال مسروق انتهى علم الصحابة إلى 6 عمر وعلي وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وأبي الدرداء وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم ثم انتهى علم 6 إلى علي وعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه۔ اکثر صحابہ پاک کے ازرو فتویٰ کے ازرو فتویٰ کے جو فتویٰ روایت کیا گیا ہے وہ عبداللہ بن عباس ہیں، پھر کبار علماء صحابہ ہیں، پھر اور وہ 6 ہیں جیسا کہ امام مسروق نے کہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سارے صحابہ پاک کا علم آ کر منتہی ہوتا ہے 6 تک، حضرت عمر، حضرت علی، حضرت ابی بن کعب، حضرت زید بن ثابت، حضرت ابو الدرداء اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہم تک جی۔ پھر منتہی ہوتا ہے 6 کا علم ان 2 تک، حضرت علی اور حضرت عبداللہ بن مسعود۔ تو سارے صحابہ وچوں یعنی علم جڑا نا جی جتھے منتہی ہویا ہے، ہون توڑے کھانے چ پوے کہ فقہ حنفی کتنی مضبوط ہے جی، کیونکہ ساری انہاں 2 ہستیاں کو منقول ہے جی، باجیو بھی یہ سارے مننے ہیں کہ بھی سارا دا علم انہاں 2 تے آ کے منتہی ہویا جی۔ اچھا جی، اچھا چلو۔ اکثر ان کے ازرو فتویٰ کے اور اکثر ان کے ازرو فتویٰ کے جو روایت کیے گئے ہیں وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی فتوے ایسے فتوے جو روایت کیے گئے ہیں بھی یہ مطلب ہے جی۔ پھر کبار علماء صحابہ ہیں اور وہ 6 ہیں جیسا کہ فرمایا امام مسروق نے کہ منتہی ہوتا ہے صحابہ پاک کا علم 6 تک،
حضرت عمر، حضرت علی، حضرت ابی بن کعب، حضرت زید بن ثابت، حضرت ابو درداء اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک. پھر منتہی ہوتا ہے 6 کا علم حضرت علی اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما تک. المسروق المدخل للبہ کی وجہ گل لکھی ہے اور کمال کال مسروق. جی جی. من هم العبادلۃ المراد بالعبادلۃ بالاصل من اسمهم عبد الله من الصحابة ويبلغ عددهم نحو 300 صحابي، لكن المراد بهم هنا 4 من الصحابة كل منهم اسمه عبد الله وهم عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس، عبد الله بن الزبير، عبد الله بن عمرو بن العاص. وہ صحابہ جو وہ عبادلہ ہیں، مراد عبادلہ سے اصل میں وہ صحابہ ہیں کہ نام ان کا عبداللہ ہے صحابہ پاک سے. تو تاریخ میں جو کچھ عبداللہ نام کے صحابہ ملتے ہیں پہنچتا ہے عدد ان کا 300 صحابی تک. 300 صحابی نے عبداللہ نام دے، لیکن مراد ان سے یہاں جڑا اے بولیا جاتا ہے کہ عبادلہ کون ہے، وہ 4 ہیں صحابہ پاک سے، ہر ایک ان میں سے نام اس کا عبداللہ ہے، اور وہ عبداللہ بن عمر ہیں، عبداللہ بن عباس ہیں، عبداللہ بن زبیر ہیں اور عبداللہ بن عمر بن عاص ہیں. عاص نو کٹ کے باقی جو کہ وہ مسلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہاں جی مانا کرو. کون ہیں عبادلہ؟ مراد عبادلہ کے ساتھ اصل میں وہ ہیں کہ نام ان کا عبداللہ ہے صحابہ پاک سے، اور پہنچتا ہے عدد ان کا 300 صحابہ تک. لیکن مراد ان کے ساتھ یہاں 4 ہیں صحابہ پاک سے، ہر ایک ان میں سے نام اس کا عبداللہ ہے، اور وہ عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر بن عاص. اور 2 تعارف عبداللہ بن عباس حبر الامہ، فقیہ العصر، امام التفسیر. عبداللہ بن عباس البحر ابو العباس، بیٹے دا نام رکھیا اپنے والد صاحب دے نام دے. جی. ابن عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرشی ہاشمی مکی الامیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ولدہ ہجرت تو 3 سال پہلے پیدا ہوئے، تو سونے دے وصال تک 13 سال دے ہو گئے. صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحو من 30 مہینے لکھے ہیں. جڑا مطلب تھوڑا جا بڑے ہو تو بچپن تو پھر سونا کول جو حدث عنہ. جی. وہاں حدیثیں بیان کی سرکار سے بہت ساری. وکان وسیمن جمیلن مدید القامت، والد صاحب بڑے لمبے سن. جی. مہیبن، بڑے باروب، کامل العقل، ذکی النفس، من رجال الکمال. دعا لہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالحکمہ، صبح دے ٹائم. فکان یسمى البحر الحبر لسعت علمہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ذکر کرتے نا حضرت عبداللہ بن عباس کا تو فرماتے جوان بڈھا کی ہے، جوان تے علم دے اعتبار نال بابا ہے. جی. فتح الکہول، جملہ سمجھے جی کہ ہے تو جوان لیکن علم دے اعتبار نال بابا ہے. جی. لہو ایک تے لہو لسان سؤول، قلب اندے زبان ہے جی سوال بڑے سونے کر سکتے، تے قلب بڑا جاگدا ہے. جی. فوت ہوئے جی طائف 68 ہجری وچ، اور وہ ایک ہیں جو مکثرین ہیں صحابہ میں سے، اور ایک ہیں عبادلہ کا فقہاء صحابہ سے. عبداللہ بن عمر امام حبر عابد صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابی زادے بھی ہیں. عبداللہ بن عمر بن عاص بن وائل سہمی ابو محمد قیلہ ابو عبد الرحمن، مناقب و فضائل و مقام راسخ فی العلم والعمل. تے اٹھایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے علماً جماً، وارثہ
عبداللہ عن ابی ہے والد کہڑے عمر بن عاص قناطیر مقنطرہ من الذهب المصری فکان من ملوک الصحابہ وقد اسلم عبداللہ وہاجر بعد سنۃ 7 وشاہد بعد المغازی توفی بمصر تو مصر وچ دوفنا بدار صغیرہ سنۃ 65 ہجری جی بسم اللہ الرحمن الرحیم جی والميزة لهؤلاء أنهم من علماء الصحابة الذين تأخرت وفاتهم حتى احتيج إلى علمهم فكانت لهم هذه المزية والشهرة فإذا اجتمعوا على شيء من الفتوى قيل هذا قول العبادلة. امتیاز ان کے لیے یہ ہے کہ یہ علماء صحابہ میں سے ہیں، صرف یہ نہیں ہیں علماء صحابہ میں سے ہیں وہ کہ پیچھے ہوا وفات ان کا کافی سالہ تو بعد حتیٰ کہ محتاجی ہوئی ان کے علم کی طرف، تو پس ہو گیا ان کے لیے یہ مزیت اور شہرت. جب لمبی عمر ہوئی تو پھر صحابی نے تو پھر بار بار لوگوں پوچھنے تو پھر اس وجہ تو ہوئی نا جی. پس جب جمع ہوں گئے ہوں کسی ایک شے پر فتویٰ سے تو کہا جاتا ہے یہ عبادلہ کا قول ہے. یہ شابہ اور امتیاز ان صحابہ کے لیے یہ ہے کہ یہ علماء صحابہ میں سے ہیں وہ کہ متاخر ہوئی ہے وفات ان کی حتیٰ کہ محتاجی ہوئی ہے ان کے علم کی طرف، پس تھی ان کے لیے یہ مزیت اور شہرت. پس جب مجتمع ہوں یہ کسی چیز پر فتویٰ سے تو کہا جاتا ہے یہ قول ہے عبادلہ کا. اور وکھن تلے بار عبادلہ عند الحنفیہ. پس فرمایا ابن حمام رحمہ اللہ فتح القدیر میں عبادلہ ہمارے اصحاب کے عرف میں وہ عبداللہ بن مسعود پہلے نمبر پر، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عباس. جی کیا کہ جی سنیں تے وفی عرف غیرہم اربعۃ پیچھے لکھے نا. ہاں ان حنفیہ کتنے لکھا ثلاثہ مراد یہ ہے نا. وفی عرف غیرہم اربعۃ انہوں نے نکالا جناب عبداللہ بن مسعود کو رکھا ہے ان کی جگہ عبداللہ بن عمر، عبداللہ ابن عمر بن عاص اور عبداللہ بن زبیر کو رکھا ہے جی. چلو خیر کہ جی کیا ہو سکتا ہے جی. یہ اختلاف ہے یہ تو مناظرے کرنے عبادلہ میں عبداللہ بن مسعود داخل ہیں کہ نہیں، عبداللہ بن عمر داخل، اور ساری عبادلہ نے یہ سارے ہیرے نے کی نے یہ سارے ہیرے نے جی. ہاں جی شاباش جی گل مکی. ليس هناك إحصاء دقيق لعدد الصحابة لكن هناك أقوال لأهل العلم يستفاد منها أنهم يزيدون على 100,000 صحابي. وأشهر هذه الأقوال قول أبي زرعة الرازي قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 114,000 من الصحابة ممن روى عنه وسمع منه. صحابہ پاک کا عدد نہیں وہاں گنتی احصاء دقیق بریکی سے شمار کس سے بریکی سے نہیں ہے، بریکی سے شمار نہیں ہے صحابہ پاک کے عدد کے لیے اینے، لیکن وہاں اقوال ہیں اہل علم کے کہ مستفاد ہے ان سے یہ بات کہ صحابہ پاک زیادہ ہیں 1,00,000 صحابی سے جی. لکھ تو زیادہ نہیں، 100,000 عدد کتنا ہوتا ہے. اشہر ان اقوال کا قول ہے ابو زرع رازی کا. وہ کہتے ہیں کہ صحابہ پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصال فرمایا 1,14,000 صحابہ سے، ان میں سے جنہوں نے سرکار سے روایت بھی کی اور سرکار سے سنا بھی. سنیں جی اے گل جی کیا کہ جی عدد الصحابہ نہیں ہے یہاں
گنتی باریکی سے عدد صحابہ کے لیے، لیکن یہاں اقوال ہیں اہل علم کے لیے کہ مستفاد ہے ان اقوال سے یہ کہ صحابہ پاک زیادہ ہیں 1,00,000 صحابہ پر جی. اور اشار ان اقوال کا قول ہے ابو زرعہ رازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ وصال فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,14,000 صحابہ سے، ان سے جنہوں نے روایت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور سنا آپ سے. عدد الطبقات صبر اور ویکھے نا ابو زرع رازی ہوا وہ ہے کہ روایت کیا اس کو خطیب نے جامع اہل اخلاق راوی و آداب سامع رقم فلاں بے سند ابو زرع تک جی کہ قال له رجل، ان کے سند اتنے جا کے ابو زرع کو رجل نے کہا الیسا یقالو، کیا نہیں کہا جاتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں صرف 4,000 ہیں جی 4,000 حدیث. قال ومن قال ذاک، جی وہ جس نے کہا ہے یہ کس نے کہا ہے؟ قلق اللہ انیام، اللہ نے دند پٹے جی سنیں جی، یہ قول ہے زنادقہ کا جی. اور کون ہے جو شمار کر سکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں؟ سنیں ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصال فرمایا 1,14,000 صحابہ پاک سے، ان سے جو روایت کرتے ہیں سرکار سے اور سنا ہے سرکار سے، ایک بھی ہوئے تو 1,14,000 تے بن جاندی جی. ٹھیک ہے. فقال له رجل یا ابا ذرا ہاؤلائے این کانو وسامعوا منو، یہ کتھے رہندے سن اینے کٹھے تے نہ سارا سنیا بھی سونا کولوں؟ سوال کیتا انہوں نے. قال یہ اہل المدینہ بھی ہیں اہل مکہ بھی ہیں، ان دونوں کے درمیان بھی ہیں، اعراب بھی ہیں اور وہ بھی ہیں جو آپ کے ساتھ حجۃ الوداع میں حاضر تھے. ہر وہ جس نے سرکار کو دیکھا اور سنا آپ سے، وہ سرکار کو پہچانتا ہے. وہ تو یہ ساری باتیں ہم ہیں جی سارے جی جی. اچھا جی منع کرو. عدد طبقاتهم اختلف في عدد طبقاتهم فمنهم من جعلها باعتبار السبق إلى الإسلام أو الهجرة أو شهود المشاهد الفاضلة، ومنهم من قسمهم باعتبار آخر، فكل قسمهم حسب اجتهاده. عدد وقسمهم ابن سعد 5 طبقات وقسمهم الحاكم 12 طبقة. ان کے طبقات کے عدد صحابہ پاک کے اختلاف کیا گیا. صحابہ پاک کے طبقات کے عدد میں بعض ان میں سے وہ ہیں جنہوں نے بنایا ہے صحابہ پاک کے طبقات کو باعتبار سبقت الاسلام کے، یا باعتبار سبقت یا باعتبار حاضر ہونے مشاہد فاضلہ. کس میں؟ مشاہد فاضلہ بچوں نا بدر تے احد احزاب یہ 3 مشہور نے جی. پھر ان بعد خیبر ہے، پھر بعد وہ فتح مکہ والا ہے جی. پہلے مشہور زیادہ اے نے بھی مشاہد فاضلہ. تاں تو بدر والوں دے تو احد والوں دی شانہ جی ایتاں بھی آئیاں قرآن دیا جی. اور بعض ان میں سے وہ ہیں جنہوں نے تقسیم کیا صحابہ پاک کو ایک اور اعتبار سے، ایک پس ہر ایک نے تقسیم کیا ان کو اپنے اجتہاد کے مطابق. اپنے بابا وہی اللہ دس دن روزانہ تو بیٹھے اندر کمرے کہ یہ بیٹا کتی باتیں نہیں ہیں، خدا رہا ان پر لڑے نہیں. یہ آدھا نا بابا اے ساری زنی باتیں نہیں جی. ہوں حسب اجتہاد یہ کتی ہو گئی زنی. اے پیچھے پڑھے ابو زرع دا قول یہ کی ہے تو زنیاں اتنے جڑا نا پھر اُنہ ہی رہے تو جنہ ہوں جی. مہربانی جی کو عقل کو کام لو چاہ جی کوئی
اللہ کرے ਤੁਹਾਡੇ بھی کوئی دماغ ہے جا کوئی گل سیدھی جی کہ لوگ تھوڑے کفر دے فتویاں کو بچ جان جڑے میں جس گل تے میں رو رہا جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو سنیں تقسیم کیا صحابہ پاک کو ابن سعد نے 5 طبقوں میں، تقسیم کیا امام حاکم نے 12 طبقوں میں. منع کر پھر پڑھ دیں آشیہ جی. صحابہ پاک کے طبقات کا اختلاف کیا گیا ہے. صحابہ پاک کے طبقات کے عدد میں بعض ان میں سے وہ ہیں جنہوں نے بنایا ہے ان طبقات کو باعتبار سبق اسلام کے باعتبار سبقت کے اسلام کی طرف یا ہجرت کی طرف یا باعتبار شہود مشاہد فاضلہ کے، اور بعض ان میں سے وہ ہیں جنہوں نے تقسیم کیا صحابہ پاک کو باعتبار آخر کے. پس ہر ایک نے تقسیم کی صحابہ پاک کی اپنے اجتہاد کے مطابق. پس تقسیم کیا صحابہ پاک کو ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 5 طبقے اور تقسیم کیا ان کو امام حاکم نے 12 طبقے. سنیں او بے خود رو یہ جڑے نا ابن سعد طبقات ابن سعد جڑی مشہور کتاب تعارف حافظ علامہ حجت محمد بن سعد بن منی ابو عبداللہ بغدادی کاتب الواقدی واقدی دے ایک کاتب سن جی وہ جڑے مغازی لکھ دے سن جی. اور یہ طبقات الکبرا نہ ہے تو طبقات الکبیر بھی انہوں کہندے نے جی. طبقات کبرا جڑی ترجمہ مند ہویا جی. اور طبقات صغیر بھی آپ دی ہے وغیرہ ذالکا. برتن علم دے بڑے بڑے برتن ہے کہ وہ بندہ جو نظر کرے طبقات میں جھک جائے گا آپ کے علم کے سامنے جی. کوئی شک نہیں. پیدا ہوئے نے 100 تے فوت ہوئے نے مطلب سارے ائمہ تو پہلے نے سن دے ہو جی. تے اگے بھی آپ نو کتاب بھی طبقات الکبرى ہے اور تابعی ہوئے ان کے حافظ ابن جوزی جی فی مقدمہ کتاب ہی صفوۃ الصفوہ اور بنایا ان کو 5 طبقے بھی اور طبقات لصحابیات بھی جی انہوں دے مطابق 5 طبقے بنائے. تے امام حاکم نے 12 فی کتاب بھی معرفت العلوم الحدیث جڑی انہوں دی ان دے وچ انہوں بنایا. اگے چلو افضلہم افضلهم على الاطلاق ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ کٹھے لگا چلنا ثم عمر باجماع اہل سنت ثم ثم علی على قول جمهور اہل سنت ثم تمام العشرة ثم اہل بدر ثم اہل احد ثم اہل بیعۃ الرضوان رضی اللہ تعالی رضوان اللہ رضی اللہ تعالی عنہم. افضل صحابہ پاک میں سے افضل ان کے علی الاطلاق جناب ابو بکر صدیق ہیں، پھر جناب عمر ہیں اہل سنت کے اجماع کے ساتھ، پھر جناب عثمان ہیں، پھر جناب علی ہیں جمہور اہل سنت کے قول پر، پھر باقی عشرہ مبشرہ 6 جڑے نے جی 4 تو بعد جی یہ 10 ہو گئے. پھر اے بدریاں وچ داخل نے لیکن انہاں 10 نو کڈ کے جڑے باقی بدری نے اے 10 ساریاں کولوں افضل انہاں وچ آ مرتبہ تے پھر جڑے نا باقی بدر والے باقیاں کولوں افضل. اونج تے سارے ہر تھاں تے نال نے نا اے جڑے باقی ہور جڑے پہلیاں وچ کوئی نہیں اے گل جے. پھر جو ہے نا احد میں پھر یعنی بدر والوں کے بعد ہیں وہ احد والے جو بدر میں نہیں تھے انہوں دا درجہ بدر والے تو گھاٹے. پھر اس کے بعد ہیں بیت رضوان والے. کون ہیں بیت رضوان والے جی. انہیں اے تے فتح مکہ تو بعد جڑے مسلمان ہوئے نے اس وقت ہجرت بھی ختم ہو گئی. وہ سارے دی عظمت نو سلام پھڈا اے جڑا پا بیٹھے ہیں نا بھی پہلے تے پچھلیاں نو مقابلہ کر کے تے اساں جڑے تماش شروع کیتے نے اس کو باز آنا چاہیے. اس کو باز آؤ مطلب کجا اے خلفات کجا فتح مکہ تو بعد والے کو مناسبت ہی نہیں ہے جی. تو مہربانی جڑا لوکاں دی کیوں غریباں دی. پھر حضرت عمر اہل سنت کے اجماع کے ساتھ، پھر حضرت عثمان، پھر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ جمہور اہل سنت کے قول پر، پھر تمام عشرہ،
پھر آل بدر، پھر آل احد، پھر آل بیعت الرضوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اولہم اسلاما من الرجال الاحرار، اچھا جی، اسلام کے اعتبار سے افضل جی، من الرجال الاحرار ابو بکر الصدیق، من الصبیان علی بن ابی طالب، من النساء خدیجۃ ام المؤمنین، اللہ زید بن حارثہ، من العبید بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اول ان کا ضرور اسلام کے رجال احرار میں سے حضرت ابو بکر صدیق، اور جناب بچوں میں سے جناب علی بن ابی طالب، عورتوں میں سے سیدہ خدیجہ الکبریٰ ام المومنین، غلاموں میں سے پہلے مسلمان جناب زید بن حارثہ ہیں، موالی آزاد کردہ غلاموں سے جی، موالی میں سے، اور عبید میں سے، کیونکہ حضرت بلال جدو مسلمان ہوئے سن ادوں غلام سن، پھر جناب صدیق اکبر نے خرید کے آزاد کیتے، جدو کلمہ پڑھیا ادوں غلام سن، اس لیے کہا کہ غلاموں میں سے جو پہلے اسلام لائے ہیں وہ کون ہیں؟ حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مانا کرو۔ اول ان کا ضرور اسلام کے رجال احرار میں سے حضرت ابو بکر صدیق، صبیان میں سے حضرت علی بن ابی طالب، عورتوں میں سے ام المؤمنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، موالی میں سے زید بن حارثہ، اور غلاموں میں سے بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور دیکھو نا دروں جی، اور کون جناب حارثہ بندے پہ جی، الامیر الشہید نبوی المسمى فی سورۃ الاحزاب، او زید کلا جناب نا لے کے جناب زید دا ہی ذکر ہے پورے قرآن پاک ہے جی، زید بن حارثہ شراحیل، ابو اسامہ جناب اسامہ دے والد نے، کلبی قبیلے دے ثم المحمدی، واہ، سید الموالی، جن نے غلام آزاد ہوئے نا ان سارے بچوں آپ سید نے جی، وَأَسْبَاقُهُمْ عَلَى الْإِسْلَامِ، حب و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور سرکار کے حب کے باپ بھی ہیں، یہ باپ بیٹا دو میں سونے تھے پیارے سن جی، کون؟ جناب زید بھی تھے، جناب اسامہ بھی، تے سرکار نے جس سے بھی محبت کی ہے، نہیں محبت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مگر کس سے؟ طیب سے، جنہاں نال سونے محبت کی تھی وہ چنگے ہوندے نے، پاک ہوندے نے جی، خوشی سے نہیں، اللہ طیبانی بلا بھی نہ دوگی، مطلب یہ بھی جنہاں نال سونے محبت کرنا بے کم از کم ہونا نو تو پاک منو، کی منو؟ پاک منو، تے جے سونے دے بدن دے ٹکڑے ہون تے جی، مطلب ہے کہ بھئی میرا کسی تو کوئی اعتراض نہیں، میرا رونا ہے وے کہ جی میں اس دن کون کہہ رہا سی تھے ایک بندہ کہ بھئی یہ پڑھ کے تے کی لبا جے بعد جے ایک تھاں تے گولی کھا لی، نہ دین دا کام کیتا نہ کچھ کیتا، تے بھی کی عقل مندی ہے جی۔ تو میں یہ عرض کر رہا ماں کہ بھی زبان نو سنبھال کے رہنے نال نقصان کو نہیں مول اسمان، بولنے نال نقصان ہے، بولنے نال جی جی۔ مہربانی یار، میں تینوں اہل بیت دے سادات کرام دے ادب دا سبق دینا وا، بار بار تواڈے کول سید پڑھنا آ جائے، تواڈے نال کوئی محلے دار سید ہوئے، خدا واسطے دستی بدبختی خریدنے دا شوق نہ چڑھے، مہربانی جی جی جی۔ انہاں دیاں بچیاں نو سیدہ پاک دیاں بیٹیاں سمجھ کے انہاں دی جُتی بھی ساڈے سراں تے، بس صاف گل جی۔ میں بدتمیزی دا سبق نہ دیاں گا تے نہ میں بدتمیز ہیں تے نہ مینوں یہ سبق آندے نے جی، بسم اللہ۔ اچھا جی، تے وما تے اس تو شیدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتی پاک میں جناب زید جنگ موتا کے اندر شہید ہو گئے تھے 8 ہجری وچ، عمر جناب زید دی اس وقت سی 55 سال، کتنی؟ 55 لکھی ہے نا، 8 ہجری وچ، تے سونے دے 8 تے 13 سال مکہ شریف والے 8 تے 13 55 وچوں 21 کڈ مولی فضیل، پیچھے کنے بچے؟ 34۔
ਇਹ 34 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜ਼ੈਦ ਆਏ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ। ਫਿਰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਜ਼ਹਿਰ ਕਰਨਾ ਮੁਕਰਰੀਨ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਅਜੀਬ ਹੈ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਪਕਾਓ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫੌਤ ਹੋਏ ਨੇ 8 ਹਿਜਰੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਮਰ ਹੈ ਤੇ ਪਿਛਾ ਲੈ ਜਾਣੋ ਇਹਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਐਲਾਨੇ ਨਬੂਵਤ ਤੱਕ। ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਨੇ ਪਿੱਛੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦੂਸਰੇ ਸਾਲ ਆ ਗਏ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਪਿੱਛੇ 34 ਬਚਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ 34 ਸਾਲ ਦਾ ਜਵਾਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਦੀ ਉੱਥੇ ਮੱਕਾ ਸ਼ਰੀਫ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਜਨਾਬ ਉਸਾਮਾ ਸੋਹਣੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਵਾਨ ਵੀ ਹੋ ਗਏ। ਜੇ ਸ਼ਾਦੀ ਮਦੀਨਾ ਸ਼ਰੀਫ ਹੋਵੇ, ਉਸਾਮਾ ਜੰਮਣ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਜਵਾਨ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿਪਾਹ ਸਲਾਰ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਬੰਦਾ ਵੀ ਮਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਅੱਜ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਜੀ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਅੱਛਾ, ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੀ। حضرت بلال، حضرت سیدنا و سید المسلمین خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و مؤذنہ، سنیں دے مؤذن نے نا کیے بلال بن رباح، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذات کردہ غلاموں میں سے ہیں، سابقین اولین میں سے ہیں، وہ سابقین اولین جو عذبوا فی سبیل اللہ، عذبوا فی اللہ، عذبوا بلے 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 بلے، شاہدہ بدرن و شاہدہ لہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی التعیین بالجنہ مناقبہ جمع من السابقین اولین، شاہدہ بدرن والمشاہدہ توفی بلال رضی اللہ عنہ دمشق سانتا 60 والا ہو بدوں و 60 سانہ کنے بھی ہجری وچ فوت ہوئے نے، عمر سی 60 تو زیادہ تے 17 تو تھلے 20 ہجری وچ فوت تو آپ ایک دفعہ واپس آئے نا، خواب سونے ملے، پھر چلے گئے تو آپ دی قبر جی دمشق کے جی اتنے جی اگے شاباش شاباش شاباش۔ آخرهم موتا ابو الطفیل عامر بن واصلة البیسی مات سنة 100 بمکة المکرمة وقیل اکثر من ذلك ثم آخر موتا قبله انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ توفی سنة 93 بالبصرہ۔ آخر ان کے صحابہ پاک کے وصال کے اعتبار سے ابو طفیل عامر بن واصلہ لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں۔ کی نا ہے پھر ایک باری پھر ایک باری پھر دیتا بھول جانا کل پوچھنا ہے میں تیرے کو جی۔ فوت ہوئے 100 ہجری میں مکہ المکرمہ میں، بعض نے اکثر کہا اس سے بھی 110 وچ 110 وچ جی۔ پھر صحابہ پاک کے آخر از روئے وصال کے جناب ابو طفیل سے پہلے باقی صحابہ تو آخر تک کون فوت ہوئے نے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ، سونے لمبی عمر دی دعا دیتی سی، فوت ہوئے 93 ہجری میں بالبصرہ، امام صاحب پیدا ہوئے نے 80 وچ۔ 8.5 سال دے بچے نو شوق ہوئے ابا میں تڑے پیر ویکھنے نے، تو اس وقت دے لوگوں نو صحابی ویکھن دا شوق نہ ہوئے، عجیب ہی گل ہے میرے او یارو جی۔ انہیں آپ 93 فوت ہوئے تھے، مطلب نہیں کہ 92 کوئی فوت نہیں ہویا، 91 کوئی نہیں ہویا بھی، باقی سارے جڑے نے بھی 40 تو پہلے فوت ہونے تو کوئی نہیں نا، صرف یہی دسے ہے نا بھی جڑے حضرت انس کو ایک دن بھی پہلے فوت ہوئے انہوں میں جو تو باقی تو آپ آخرت ہی ہوئے نا جی۔ اے گل جی جی آخر نے کہا ہے اسے اکثر، پھر آخر ان کے روئے وفات کے آپ سے پہلے حضرت انس بن مالک جو فوت ہوئے ہیں 93 ہجری میں۔ میں گالا نہیں دیتا تھوڑے سامنے اتنا عرصہ ہو گیا جلے میں دس رہا کہ بغیر حضرت انس نے امام پاک نے 4 صحابہ کی زیارت کی تھی، ہویا کی صحابت کی مسئلہ جی جی۔ اگر کہو جی کہ فلاں نے نہیں مانا تو انہاں پچھلیاں ساریاں گلاں وچ کیڑا جی تھے اختلاف کوئی نہیں، اجنیاں پڑھتے پہ دوجے پاس کول بھی ہے جی جی۔ اسد الغابت فی معرفت صحابت علی ابن جزری المشہور بابن الاسیر الاستیاب،
أصحاب لابن عبد البر اشر المصنفات اسم علی صحابہ فی تمجیز صحابہ جناب ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کی اسد الغابہ فی معرفت صحابہ جناب علی بن محمد جزری المشہور ابن الاسیر کی تیسری کتاب الاستیاب فی اسماء الاصحاب ابن عبد البر کی بعد والے بھی لکھیاں نے لیکن انہاں وچوں انہاں تو طبقات ابن سعد جڑی اندے وچ بھی سارے صحابہ پاک دا تعارف ہے اور بھی بات بھی ہے لیکن صحابہ پاک دے حلیت الاولیاء وچ بھی کثرت نال صحابہ پاک دا تعارف ہے جی لیکن اے کتاباں جڑیاں نا طبقات ابن سعد تے اے خاص کے وہ تو آگے نے پیچھے اے خاص صحابہ پاک دے تعارف تے لیکن انہاں میں جڑے صحابہ نے نا وہ صرف ہزاراں دی تعداد نے وہ جڑا انہاں کول پہنچیا انہاں ظاہر وہی لکھنا سی وہ تو ایک اجمالی قول نے بھی اینے صحابہ ایسن انہاں دے نا کی نے جیون انبیاء کرام علیہ السلام جڑے قرآن پاک وچ نا آئے یا جڑے کوئی چند حدیث پاک انہوں تے بعد اسی اپنے طور تک کھم بند کر کے کوئی نہ پڑھ سکتے ہیں جی وہ میں پیکھا سامان سے بھی نہ لکھے ہے این تو نہیں ثابت ہونا جی اس طرح صحابہ پاک دے بھی نا بھی جتنے بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ اس مسئلے کو تکلیف ہے جملہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کہنا 1,24,000 پیغمبر ایڈا شد بدن کی لوڑ پہ گئی اسی طرح جملہ صحابہ پاک رضی اللہ عنہم تے سانو تعارف انہاں دے جڑے کتاباں چ آ گئے نے جی جنہاں دا نام آئے نے جی سمجھتے پہ جی منع کر المصنفات فی الإصابة في تمييز الصحابة ابن حجر العسقلاني رضی اللہ رحمہ اللہ کی اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ علی بن محمد جزری المشہور بابن اثیر رحمہ اللہ کی الاستیعاب فی اسماء الاصحاب ابن عبد البر رحمہ اللہ کی اے جڑے نا پچھلی پہلی کتاب حافظ صاحب دی جامع فی کتاب ما کاتبہ السابقون جڑے پچھلے لکھے ہے وَأَعَادَ النَّظَرْ فِي مَرَاجِ صحابہ اولا من کتب سنت و تاریخ الروات سیر مغازی پھر سارے پڑھ کے نا جی تے جڑے ہور صحابہ پچھلے نہیں پتہ لگ سکے نا پھر ہور لکھے جی ہیں سنتا پہ ہیں ان دے وچ بھی زیادہ ہو گئے نا وقد رتب الکتاب علی احرف الہجا بھئی جڑا نا پھر تقسیم کی ہر حرف کی 4 قسموں میں کہ مراد لیا سے بے تمجیز من ثابت لقاؤہ للنبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہ نہیں ثابت الاخری جی دوسری کتاب ہے نا جی انہوں نے اندر وچوں لکھا جو تھلے ہو کہ انہوں نے جمع کی اس میں 7,500 صحابہ کندے وچ تھلے پہیاں نے اتنے نمبر لگے نے سنے ہی تے اگے نہیں اپنا جی اور ابن الاسیر جڑے نے تھوڑا جا تعارف شیخ امام علامہ محدث ادیب نصابہ عز الدین ابو الحسن علی بن محمد بن عبد الکریم بن عبد الواحد الجزری یہ تو سارے پچھلے دے نام پڑھ دے جی سونے دے نام حضرت علی دے نام تے کنے نام نے ویکھ لو بار بار پڑھ دیو جی کئی پشتاں وچ نام حضرت علی دے نے جی یا اللہ نال نسبت ہے یا سونے دے نام بار بار پڑھ دے پہ جننے بھی تعارف آ رہے ہیں وچ کثرت نال جی یعنی حضرت علی دے نام وچ کثرت نال ہوندا ہے جی سارے وچ جننے بھی پڑھ کے آئے ہن تک جی اچھا تے شیبانی ابن الشیخ الاسیر ابو الکرم مصنف تاریخ الکبیر ملقب الکامل تاریخ الکامل تھلے پیڈی وڈی اسی ابن سیر دی ہے جی الکامل تے کتاب معرفت و صحابہ بھی انہوں دی ہوئی پی تھلے وکانا اماماً عالماً اخباریاً نوا وقت اخبار انہوں دی اخباری بھی جنہوں بھی جنہوں تاریخ بھی جنہوں جی ادیباً متفنناً رئیس محتشماً کانا منزلہو آپ دا جنہوں گھر سی نا ٹھکانا او طالب علمان دا مأوا سی بھی لوگ دین پڑھن آندے راندے جل آنا جانا لگا جی او پڑھ کے گئے او آگئے والا قد اقبالا فی آخر عمر علی الحدیث اقبالا تامن پھر سامع العالی والنازل اچیاں سنداں بھی تھوڑے واسطے تک بھی پہنچے ہیں بندے لبے بابے کتھے نے جنہاں دی پچھا سنداں تھوڑیاں بندیاں واسطے تھوڑے بندے ہون جی تے 555 پیدا نے تے 600 ایک بھائی نے ایک کون جنہاں نا علی بن ابو الحسن بیٹے دا نام حسن تے والد صاحب دا نام علی تے دادے دا نام محمد تے پردادے دا نام محمد لکڑ دادے دا نام عبد الکریم تے سکڑ دادے دا نام عبد الواحد
ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਭਾਈ ਨੇ ਅਖੂਹ ਅਲ ਮੁਹੱਦਿਸ, ਇਹ ਤਾਂ ਲਕਬ ਹੈ ਨਾ, ਕੁਨੀਤਾ ਅਬੂ ਸਾਦਾਤ ਅਲ ਮੁਬਾਰਕ, ਮੁਬਾਰਕ ਬਿਨ ਮੁਹੰਮਦ ਜਜ਼ਰੀ ਇਹ ਨਾਂ ਸੀ। ਮੁਹੱਦਿਸ ਸਾਹਿਬ ਜਾਮਿਉਲ ਉਸੂਲ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਜਾਮਿਉਲ ਉਸੂਲ ਪਈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ जो है ना इब्नुल असीर की है, तो इब्नुल असीर ये दूसरे इब्नुल असीर जे, वो दूसरे इब्नुल असीर जे। वन निहाया फ़ी गरीब अल हदीस, ये जिन्हों का इत्थे नाम लिखा है ना, जिन्हें लिखी है कौन, ये उसदुल गाबा जिन्हें लिखी है, ये होर इब्नुल असीर ने। तो जी अनिहाया है तो ये जामिउल उसूल है, दूजे भरा ने इन्हों दे मुबारक बिन मुहम्मद अल जजरी, सुनिया जी। तो उन्होंने भी इब्नुल असीर कहते हैं जी, मतलब दूजे भरा उन्होंने भी कमाल किया, फौत हुए ने 606। तीसरे भरा ने ज़ियाउद्दीन अबुल फतह नसरुल्ला अल कातिब बलीग साहब अल मसल उसायर, बड़ी मशहूर किताब है जी। इस 637 में फौत है। तिन्ने भरा तो तिन्ने अलामत दीन दे खादम जी है जी। एक इंग्लैंड गया से, एक जापान गया, तो चाइना गया से। हुण साडी खूबी है जी, सुभान अल्लाह जी। तो वह है ना अल इस्तियाब की, हाँ वो जो ना वो अपना है वे इबन अब्दुल बर दी, चूँकि बहुत पहले दिन, सारे को पहले दिन हो। कासा तफ़ी इलाजा में मा तफर्रा काफ़ी कुतुब साहबा मुदवना में, जी उन्होंने तो पहले किताबा सन ना जी, तबकात इबन साद सी, होर भी सी, उन्होंने जो ना सन अगे पिछे उन्होंने कट्ठा किया जी। सुने जी कसीर लम यज़कुरा इख्तिसार किया फ़ी जामी अल आखिर ही, तो उनके ना ਉਹਨੇ 3500 किन्ने हाफिज़ साहब की किताब फिर दोवां नालों चौखे ने। उन्हें फिर इब्ने सीर आया तो उन्होंने कोशिश करके 7500, तो हाफिज़ साहब दसिया कि नहीं, वो किताब थले पई, उस लिखे जे नाम वेख लवो। तो भी इतने कुछ सहाबा पाक ने जेड़े जिन्हां दा सानूं तारुफ है जी। जी सुनिया जी, यानी ने पूरी कोशिश करके भी जेड़े जेड़े नाम मिले ने ना, वो फिर तां ही है ना भी उन्होंने को उन्होंने बारे च किसे दसिया या रिवायत या हदीस, वो फिर नाल लिखते हैं ना भी पता किमें लगा इन्हां दा की तारुफ है, वो फिर नाल दसदे ने जी। गल जी जी, चलो जी।